السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ثانیہ بلوچ آپ لوگوں کے لیے جو نیو اسٹوری لے کے آئی ہوں ہنا اور ہیرا والی۔ اس کے پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا تھا کہ ہیرا جو ہوتی ہے وہ ہنا کو دیکھ کے کافی بے حد خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہنا نے اس کی کافی ہیلپ کی ہے۔ جب اس کی مما ڈانٹ رہی تھی تو ہنا نے بچا لیا تھا۔ تو جی، تھوڑی بہت ہیرا کے دل میں بھی ہنا کے لیے پیار نہیں، دوستی والا پیار جگ جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اتنی بھی بری لڑکی نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں۔ جب یہ مجھے گور کی دیکھتی ہے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس لیے مجھے کافی غصہ آتا ہے۔ ویسے تو دل کی بھی بہت صاف ہے، بہت اچھی بھی ہے، اور ماشاء اللہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو مطلب ہیرا کے دل میں بھی تھوڑا بہت ہنا کے لیے محبت آ جاتی ہے، لیکن وہ اس فیلنگ کو ابھی نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو فیلنگ، جو پیار مطلب ابھی نہیں آئی ہے، لیکن بٹ تھوڑا بہت آیا ہوتا ہے۔ تو ہنا کو جو جس نظر سے دیکھتی ہے، جو سوچتی ہے، آئی تھنک یہ تو پیار ہوتا ہے، لیکن اسے تھوڑی دیر سمجھ آتی ہے۔ جیسے ہنا کی جو فیلنگ تھی، ہنا کو جلدی سمجھ آ گیا تھا، تو یہ تھوڑی دیر بعد آئے گی، کیونکہ جب ہنا اور ہیرا دونوں مسکراتے ہیں تو مطلب شادی کی فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، تو جی، جو مہندی کی فنکشن ہوتی ہے، جو ہیرا ڈانس کر رہی ہوتی ہے، تو فرسٹ ٹائم ہیرا کی ڈانس جب ہنا دیکھتی ہے، ہنا ویسے تو ہیرا کو بہت اچھی ڈانس آتی ہے، بہت ہی اچھی زیادہ۔ جس رات جب مہندی کی رات ہوتی ہے، جب ہنا جو ہے ہیرا کو دیکھتی رہتی ہے، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے جب ڈانس کرتی ہے، تو ہنا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جا کے ابھی اس کو زور سے اگے دوں۔ لو جی، پہ یہ جب ڈانس ختم کرتی ہے تو سب لوگ تو کلیپنگ نہیں کرتے، لیکن اینا جو ہے وہ زور زور سے کلیپنگ کرتی ہے، یہ سو بیوٹیفل۔ تو سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، مطلب کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے محبوب کو دیکھ کے تو مطلب ہنا کے دل میں بھی بہت اتاولی ہوتی ہے کہ اتنا اچھا ڈانس کیا، دل کرے زور سے جا کے حگ کروں۔ تو جی، تو سب دیکھتے ہیں ہنا کو، جب ہنا کو یاد آتا ہے میں اس طرح کر رہی ہوں تو سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، بولتے یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ تو پھر بولتی ہے واؤ ہیرا، تمہیں تو بہت اچھی ڈانس آتی ہے، کیا ڈانس کیا ہے، مجھے بھی سکھاؤ نا۔ تو یہ لوگ سب سنتے ہیں تو وہ بھی کلیپنگ کرتے ہیں، تو زور زور سے کلیپنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہیرا جو ہے وہ مسکراتی ہے، بولتی ہے ضرور، کیوں نہیں، آپ کو بھی تو سکھائیں گے، ویسے ڈانس تو سب کسی کو آتی ہے، تمہیں بھی آئی تھنک آتی ہے۔ بولتی ہے نہیں یار، آپ کے جیسا کہاں مجھے ڈانس آتی ہے۔ تو اس ٹائم ہیرا کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، جیسے جیسے مطلب کہ ہیرا کی تعریف ہوتی ہے تو ہیرا مسکرانے لگتی ہے۔ تو جی، یہ بہت اچھی دوست بن جاتے ہیں۔ تو اگلے دن جب شادی ختم ہو جاتی ہے تو مطلب کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، یہ لوگ کافی رسمیں وغیرہ ختم ہونے کے بعد، شادی کفن ہونے کے بعد تو واقعی تک جاتے ہیں، بہت ہی تک جاتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، جیسے جہاں جہاں جو ہیرا جاتی ہے تو ہنا بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، جیسے جیسے ہیرا جاتی ہے تو مطلب یہ دونوں دوست تو ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ہیرا نوٹ کرتی ہے، یہ اتنی بھی مجھ سے چپکی تو نہ، ویسے اچھی تو ہے۔ تو مطلب اینا جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مطلب میں اپنی دل کی بات کیسے بتاؤں، گھر جانے سے پہلے میں اپنی دل کی بات ہیرا کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو ہنا جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں۔ اتنے میں تو ہنا کی جو مما ہوتی ہے وہ آواز لگاتی ہے، بولتی ہے نا بیٹی، بولتی ہے جی، بولتی ناز کی کال ہے، بولتی ہے کیا، ناز کی کال ہے؟
تو اتنی خوش ہو جاتی ہے، اتنی خوش ہو جاتی ہے، وہ بھاگ کے جاتی ہے ناز کے پاس۔ تو جو ہیرا ہوتی ہے وہ تو سوچ میں پڑ جاتی ہے، یار یہ اتنی اتاولی ہو رہی ہے اس لڑکی کا نام سنتے، یہ ہے کون؟ جو اصل میں ناز اور ہیرا کی مال میں لڑائی بھی ہو گئی تھی، جو ہنا کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ خیر وہ تو آگے پتہ چل جائے گا کہ ہیرا اور جب ناز کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیونکہ ناز جو ہے ہیرا کی بچپن کی دوست ہوتی ہے، مطلب اچھی دوست ہوتی ہے، بچپن نہیں مطلب کافی عرصہ ان لوگوں نے گزارا ہے ساتھ نا۔ تو اس کے بعد جی جو اینا ہوتی ہے وہ تو بھاگ کے چلی جاتی ہے ناز سے بات کرنے کے لیے۔ جو ایرا جو پیچھے سوچ میں پڑ جاتی ہے، یہ ہے کون لڑکی جو مطلب اس کے پیچھے اتنی دیوانگی ہے، مجھے بھی نہیں دیکھا، ویسے تو میری ارد گرد گھوم رہی تھی، اب اسے کیا ہو گیا؟ مطلب کہ جو ہیرا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اینا اپنی دل کی بات جو ہے اپنی فرینڈ کو، اپنی بیسٹی کو بتا رہی ہوتی ہے، بولتی ہے یار ناز کہاں تھی، ایک بڑی گڈ نیوز سنانی ہے۔ بولتی ہے گڈ نیوز؟ کیا گڈ نیوز؟ مطلب واپس آ رہے ہو؟ بولتی ہے ارے نہیں پاگل، واپس نہیں آ رہی ہوں میں، کے تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بولتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر وہ بولتی ہے ارے یار مجھے پیار ہو گیا ہے۔ بولتی ہے کیا پیار ہو گیا ہے؟ کس سے؟ بولتی ہے پیار ہو گیا ہے، کس سے ہوا ہے؟ تو پھر وہ بولتی ہے یار ایک ہیرا نام کی لڑکی ہے جو ہمارے ریلیٹیو رشتہ دار ہے، جو مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہاں شادی میں آئی ہوں تو اس لیے کہ میں نے یہاں آ کے اس کو دیکھا، وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، میں نے تو اسے دیکھ کے ہی میرا دل ہار بیٹھی ہوں، پتہ ہے یار، لیکن میں نے ابھی تک اسے اپنی دل کی بات بتائی نہیں ہے، کیسے بتاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم بتاؤ نا یار میں کیسے بتاؤں، میں چاہتی ہوں گھر آنے سے پہلے میں اپنی دل کی بات بتا دوں، یار ایسے کیسے، اگر میں نے بتا بھی دیا، اس نے میرا جو پرپوزل ہے وہ اب ایکسیپٹ نہیں کی تو یار میرا دل ٹوٹ جائے گا، ناز کچھ بتاؤ نا، کچھ ٹرک دو نا یار، تاکہ میں اسے اپنی دل کی بات بتا سکوں۔ ناز بولتی ہے یار دیکھو مجھے تو اس لڑکی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ کیا سوچتی ہے کیا نہیں سوچتی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن تم بتا دینا، لیکن یار اتنی جلدی تمہیں پیار ہو گیا؟ لوگ تو پہلے انسان کو دیکھتے ہیں، اس کا رہن سہن، اس کا نیچر، یہ وہ، تو جو ہنا ہوتی ہے بولتی ہے پاگل، ایسا نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے پیار میں نیچر دیکھنا، یہ وہ، پیار تو دل سے ہونا چاہیے، جو دل سے پیار کرتے ہیں نا تو وہ پیار ہوتا ہے، جو نیچر دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں یہ میری بس کی بات نہیں ہے، میں ایسے نہیں سوچتی، پیار پیار ہوتا ہے۔ تو مطلب کافی اپنی دوست کو سنا رہی ہوتی ہے، تو دوست بولتی ہے اچھا 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 بابا بس کرو، اب مجھے نہیں پتا، تم خود ہی دیکھ لو، وہ جو لڑکی ہے اس سے بات کر لو، دیکھو کیا بولتی ہے، ہاں بولتی ہے نہ بولتی ہے، وہ بولتی پاگل تھپڑ ماروں گی اگر اس نے نہ بولا تو۔ جی اپنی دوست سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، بولتی تجھے جان سے نہ مار دوں اگر ایسا کیا تو، وہ بولتی ہے ارے یار میں تو مذاق کر رہی ہوں، ہاں دوست اتنی کمی نہیں ہے، وہ بات کبھی سمجھتے نہیں ہے، یہ وہ کافی اپنی دوست کو سنا رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی دوست جو ہے وہ بولتی ہے ارے ارے باپ رے باپ اتنا غصہ ہے یار، غصہ تو نہ کرو، تو بولتی یار غصہ نہ کروں گی تو کیا کروں گی، تم بات ہی ایسے کر رہی ہو، میں کیا کروں، ناز بتاؤ نا کیا کروں، مطلب ناز اور جو ہنا ہے اس کی جو کال ہوتی ہے کافی لمبی چلتی ہے، 2-3 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی چلتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ جو ناز ہے وہ انا کی تو فرینڈ ہوتی ہے نا، تو بہت باتیں کرتی رہتی ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے ہیرا کو اپنی بات بتانی ہے، ہیرا تو ایسے سوچ میں پڑ جاتی ہے، پھر ہیرا سوچتی ہے یہ لڑکی کہاں گئی ہے، کہاں غائب ہو گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے، اتنی لمبی کال چل رہی ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی دوست سے اتنا بات کرتا ہے،
تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے، تو جی پھر اسے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، بولتے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، جس سے بات کرنی ہے کر لے، میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اسے بھی انا سے پیار ہوتا ہے، لیکن اسے یہ اس بات کی سمجھ ابھی نہیں آتی ہے، تو اس چیز کو اگنور کرتی ہے، وہ بس اپنی ایسے سوچ میں پڑتی ہے، بولتی ہے چھوڑو، جسے بات کرتی ہے تو کرنے دو۔ تو لو جی پھر حنا آتی ہے، ایسے نیچے آ جاتی ہے مسکراتے مسکراتے، تو کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ جو اس کی دوست سے اتنے دن بعد بات ہوئی ہے، اتنی دل کی بات شیئر کی ہے، تو وہ کافی تھوڑی سی سے کمپنی مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بولتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں ایرا سے بات کر کے رہوں گی، اپنی دل کی جو بات ہے میں بتا کے ہی رہوں گی۔ تو جی نیچے آ جاتی ہے ہیرا کے پاس، ہیرا تو پہلے تو منہ بنا لیتی ہے، ابھی آ گئی میرے پاس، 4-5 گھنٹے سے غائب تھی، میری یاد نہیں آئی تھی، اب آ گئی میرے پاس۔ تو یہ لوگ جی بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی خفا ہوتی ہے ہیرا، لیکن انہاں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کافی، یہ وہ، پھر جو مہندی کے بعد رسمیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بات کرتے کرتے کافی ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، رات پڑ جاتی ہے، تو جی یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تو جو مستی مذاق ہوتی ہے، مطلب کافی مستی مذاق ہوتی ہے، انتاکشری کھیلتے ہیں، بہت سارے گیمز کھیلتے ہیں، جو نئی بھابھی ہوتی ہے ان کی، تو ہیرا جاتی ہے اپنی بھابھی کے پاس بیٹھتی ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو ان کی بھابھی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، تو بھابھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ حنا بھی آتی ہے، ویسے حنا کو تو دوستی بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو مطلب حنا جو ہے، حنا ہیرا کی فیملی میں مل گل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ بار آیا ہے نا ان کے گھر، کافی مل جل جاتی ہے۔ اور پھر ہیرا کی بھابھی سے بھی ان کی بات ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، کافی رات ہو جاتی ہے، پھر یہ سو جاتے ہیں، کافی رات ہوتی ہے پھر سو جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن ہی صبح کے ٹائم ہیرا کو جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر یونیورسٹی جاتی ہے، اسے مطلب عادت ہوتی ہے، مطلب حنا کو بھی ہے، بٹ حنا سوتی رہتی ہے، اسے نیند بہت آتی ہے، بہت آلسی ہوتی ہے، نیند کے جتنی دفعہ دیکھو تمہیں دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے، جتنی دفعہ دیکھو تمہیں پیتے ہیں، تو ایک دوسرے زوروں سے، پوچھتے رہتے ہیں، جیسے جو حنا ہے ہیرا سے پوچھتی ہے کیا پسند ہے کیا نہیں، کیا کرتی ہو، آگے کیا بننا چاہتی ہو، تو یہ کافی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہیرا حنا کے بارے میں پوچھتی ہے، پھر حنا سے بولتی ہے، کافی مطلب ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایسے کیسے کرتے کرتے تو جی پھر سے ان کی تھوڑی سی ٹکرار ہوتی ہے، ایک دوسرے کے آنکھوں میں کھو جاتے ہیں، بے حد کھو جاتے ہیں۔ تو حنا تو ہیرا سے پیار کرتی ہے، لیکن ہیرا کے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بٹ حنا کو اچھی لگتی ہے نا، جب حنا کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ خود بھی کھو جاتی ہے اس چیز میں۔ تو جی یہ جو ایسے ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے حد نشے میں ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے بالکل قریب آتے ہیں، جی انہیں تو پتہ ہی بھی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں،
सब लोग अगर कोई आए इनको इतना करीब होके इतना क्लोज होके देख लें तो जी आते आते जब हीरा को याद आता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, तो जी दोनों घबरा जाते हैं, पीछे हटते हैं। फिर दोनों थोड़ी सी नर्वस हो जाते हैं। इना तो नहीं होती है बट जो हीरा होती है वो थोड़ी सी नर्वस होती है, यार मुझे क्या हो गया, यार ये मुझे क्या हो रहा है। ये काफ़ी कश्मकश में होती है, मतलब इरा के दिल में प्यार होती है लेकिन इरा को अब भी समझ नहीं आता है। वो कहते हैं ना, किसी को प्यार जल्दी समझ आता है, किसी को बहुत देर से समझ आता है। अब पता नहीं गाइस इरा को किस मोमेंट में किस टाइम उसको अपनी दिल की बात पता चल जाती है कि इसे इना से प्यार है। तो मतलब एक दूसरे से मुस्कुराने लगते हैं। फिर जी ये बात कर रहे होते हैं तो हीरा की मम्मा जागती है, बोलती है बेटा तुम लोग जग गए हो आज सुबह सुबह। तो इना जो है हीरा की अम्मी को बोलती है, जी आंटी आज जल्दी आँख खुल गए, वैसे तो शादी होती है इंसान थक जाता है, तुम लोगों को क्या नींद नहीं आती। तो बोलती है आजकल के तो बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, कोई आलसी होता है कोई नहीं, लेकिन हीरा को भी आदत है जल्दी उठने की, तो हिना को भी होती है। जी ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर जी नाश्ते का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का ये लोग करते हैं, काफ़ी मजाक मस्ती चलती रहती है जी। पूरा दिन इनके ऐसे मस्ती में गुजर जाती है। अगले दिन हिना को वापस घर जाना पड़ता है। तो जी ये लोग घर जाना पड़ता है तो हिना तो सोच में पड़ जाती है, यार मैं अपनी दिल की बात कैसे बताऊं, टाइम ही नहीं मिलता है, कोई ना कोई आ जाता है, इरा से मैं जब भी पास जाऊं कोई ना कोई आ जाता है। फिर वो अपने दिल में बहुत सोच रही होती है कि आज मैं बता दूंगी। जी काफ़ी टाइम गुजर जाता है, रात हो जाती है, इनकी काफ़ी ऐसी बातें थोड़ी सी तकरार होती रहती है जी। ट्विस्ट आती है, अब लाइट चले जाते हैं और हमारी जो हीरा मैडम है उसे तो जो अंधेरा होता है उससे तो बहुत डर लगता है, उसे बहुत डरती है जी। हीरा को तो अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, रात का टाइम होता है जी, वो तो मज़े से नहा रही होती है, उसे क्या पता कि लाइट चले जाएंगे तो वो वॉशरूम में फंस जाती है, लाइट नहीं होती है तो वो काफ़ी चिल्लाने लगती है, मम्मा लाइट दो, कोई लाइट चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जो हीरा की जो मम्मा होती है वो बोलती है, अरे ये तो हीरा की आवाज़ है, उसे तो काफ़ी डर लगता है। तो एकदम से तो फिर जो हिना आ जाती है वो बोलती है, क्या हुआ आंटी, ये हीरा नहीं है, लाइट को क्या हो गया, बोलती पता नहीं कोई मसला हुआ होगा, प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए लाइट गए हैं। लेकिन जो हीरा है वो अभी तक बड़ी तो हो गई है लेकिन इसके अंदर अभी तक वो डर है। बोलती क्या डर, बोलती है इसे अंधेरे से बहुत डर लगता है बेटा, इसे तो हम इसलिए तो कहीं छोड़ते नहीं है, जब अंधेरा होता है वो बहुत घबराती है, डर लगता है। तो बोलती है अच्छा आंटी घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं जाके लाइट दे के आती हूँ, बस इतनी सी तो बात है। तो फिर जी ये चली जाती है लाइट देने। लेकिन जो हिना होती है उसके दिमाग में थोड़ी सी नहीं शैतानी आती है, वो बोलती है थोड़ी सी मस्ती करूं हीरा के साथ, लाइट भी नहीं है मौका भी है। तो फिर जो हीरा होती है वो बोलती है, मम्मा तुम हाँ आप आ गई, बोलती है मम्मा लाइट दे दो, अंधेरा काफ़ी है, टॉवल दे दो। तो जी फिर वो बोलती है कि लाइट दे दो लाइट दे दो लाइट दे तो चिल्लाने लगती है। तो वो बोलती है आपकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ। बोलती है हिना आप हो, बोलती यार प्लीज़ लाइट दे दो, बोलती एक शर्त पे दूंगी, बोलती क्या, तो फिर मुझे भी अंदर आने दो। बोलती है कि क्या पागल हो गई हो क्या, तुम अंदर क्या करोगी, बोलती है हाँ तो तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें वैसे अंधेरे से डर लगता है ना तो तुम्हारा हेल्प भी हो जाएगा। वो बोलती है नहीं नहीं पागल मत बनो, क्या बोल रहे हो आप। वो बोलती है हाँ तो मुझे आने दो ना। फिर हिना जो
بولتی ہے ہیرا کو تو مجھے اندر آنے دو گی تو آپ کو لائٹ بھی مل جائے گا. لیکن ہیرا جو ہے وہ ڈرتی بھی بہت ہے، بولتی ہے ہنا مذاق مت کرو پلیز لائٹ دے دو. تو جب ہیرا ہاتھ نکال دیتی ہے تو وہ بولتی ہے پلیز لائٹ دے دو، تو ہنا جو ہے ہاتھ پکڑتی ہے تو پھر واش روم کے اندر چلی جاتی ہے. تب تک جو ہیرا ہے اس نے ٹاول لپیٹی ہوتی ہے، تو جی وہ ٹاول کے اندر ہوتی ہے. پھر ہنا تو اسے بس دیکھتی رہتی ہے، پھر لائٹ لگتی ہے جیسے ہیرا کے اوپر، پھر ہیرا کو تو دیکھتی رہ جاتی ہے. اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. جو ہیرا ہے وہ بولتی ہے ہنا کیا بدتمیزی یار، نکل جاؤ نکل جاؤ، بولتی ہے واؤ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. تو پھر ہیرا جو ہے بولتی ہے کیا بدتمیزی ہے نا، یہ کیا طریقہ ہے لائٹ دینے کا. تو یہ لوگ جی کھڑتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرار. پھر ہنا تو بس ہیرا کو دیکھتی رہتی ہے دیکھتی رہتی ہے. جو ہیرا ہے وہ تو بولتی جا رہی ہے بولتی جا رہی ہے نکل جاؤ یہ وہ. تو ہنا تو کافی پاگل ہو جاتی ہے، دل اس کا کر رہا ہے تو بس ہیرا کو میں اب بھی زور سے پکڑوں اور زور سے کس کر لوں. ہیرا کا تو دھیان ہنا کی طرف جب جاتی ہے، وہ اتنے پیار سے مجھے دیکھ رہی ہے ایسے دیکھ رہی ہے. تو جی یہ ایک دوسرے میں تو کھو جاتے ہیں. پھر دونوں قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بہت بے حد قریب آتے آتے جی پھر لائٹ گر جاتی ہے. شٹ لائٹ گر جاتی ہے تو ہنا کا جو فون ہوتا ہے وہ جی ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر ہنا بولتی یہ کیا ہو گیا موبائل گر گئی. تو یہ لوگ ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں موبائل گر گیا تو کافی. تو وہ جی پھر اس کے بعد جو ہیرا ہے وہ جلدی جلدی کپڑے پہن لیتی ہے. اتنے میں تو جی لائٹ آ جاتے ہیں. پھر لائٹ آ جاتے ہیں تو ہیرا جو ہے وہ شکر کرتی ہے، بولتی ہے شکر ہے لائٹ تو آ گئے ہیں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. تو ہنا جو بیچاری اپنا فون دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا جو فون ہوتا ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر جینا کا تو موبائل ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بس اپنے فون کو دیکھتی رہتی ہے. پھر ہنا جو ہے وہ جلدی جلدی کپڑے پہن لیتی ہے. تو جی پہلے تو ہنا کو بولتی ہے یہ کیا طریقہ ہے. تو ہنا جو بیچاری فون کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا فون ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر ہیرا بولتی ہے او سوری میری وجہ سے آپ کا فون بھی ٹوٹ گیا، میں نے یہ کیا کیا. تو مطلب کافی ایسی باتیں ہنا کو سنا رہی ہوتی ہے. پھر دیکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا فون بھی ٹوٹ گیا تو وہ کافی نروس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ سر کے بھی کال آتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کافی نروس ہوتی ہے. پھر جو ہیرا ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ ہنا کافی اپسیٹ ہو گئی، میں نے یہ کیا کیا. تو مطلب ہیرا جو ہے ہنا کو سوری بول رہی ہوتی ہے، بولتی ہے سوری میری وجہ سے تمہارا فون جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو تھوڑی سی نروس ہوتی ہے. پھر جی ہنا بولتی ہے کوئی بات نہیں، غلطی سے گر گیا ہوگا، اب اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، فون ہی ہے نیا لینا پڑے گا. تو یہ تو ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہنا اٹھ جاتی ہے. تو ہیرا اور ہنا ایک دوسرے کو واش روم میں ایسے اکیلے جب لائٹ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے قریب اتنے آ جاتے ہیں دھیرے دھیرے، ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کے بے حد قریب آ جاتے ہیں، اتنی کے قریب آتے ہیں. تو ہنا تو بس ہیرا کو دیکھتی رہ جاتی ہے. تو جی دھیرے دھیرے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہیں، اتنے کلوز ہو جاتے ہیں. تو جو ہنا ہے وہ قریب آتے آتے ہیرا کو دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے.
تو دیوار کے ساتھ وہ پیچھے پیچھے آ کے تو دونوں دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ جو ہیرا ہے، ہیرا کی تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، تو ہینا کو تو دیکھتی رہتی ہے، بالکل پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہی ایزیلی پاس آتے ہیں۔ تو ہیرا کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے، ہینا جو ہے ہیرا کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہیرا اور ہینا بالکل کھو جاتے ہیں، انہیں تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک دوسرے کے قریب آتے آتے تو بہت ہی بے حد قریب آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دوستو، ہیرا کو ہینا کس کر پاتی ہے یا نہیں، ہم اگلے پارٹ میں دیکھیں گے۔ تو اسٹوری کے ساتھ جڑے رہیے گا، تو اگلے پارٹ میں پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ گائز۔